بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے کہ ایک وظیفہ روزی اور رزق کے بارے میں۔ آج کے دور میں ہر کوئی اس دوڑ میں مصروف ہے کہ لوگ وظائف کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رزق بڑھ جائے، ہماری روزی میں اضافہ ہو جائے۔ لوگ وظائف کرتے ہیں، ادھر ادھر دوڑتے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے، کسی طرح ہماری آمدنی میں اضافہ ہو جائے۔ تو سنے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا رزق کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو۔ تو یہ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ جو لوگ روزی اور روزگار سے پریشان ہیں وہ اس پر عمل کر سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور لوگوں تک شیئر کریں۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان، تمام لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری روزی بڑھ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے بہت کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، آپ نے فرمایا باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اتنا آسان وظیفہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ اور وضو کے بارے میں پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں، اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ وضو کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وضو کرنے کے کتنے فائدے ہیں، لیکن ہم لوگ باوضو نہیں رہتے، یہ ہماری غلطی ہے۔ باوضو رہنے کے بہت فائدے ہیں۔ جو مرد اور عورت باوضو رہتے ہیں، شیطان ان سے ڈرتا ہے، شیطان ان سے دور رہتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، پوچھے بغیر بتائی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اپنے ماں باپ کو خوش کرے، ان سے اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ان سے اچھا سلوک کرے، نہ کہ ان سے بدلہ لے، نہ کہ ان سے بدلے میں وہی سلوک کرے جو کچھ وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور ان پر خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور رزق بڑھائے گا۔ ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کر کے تو دیکھیے۔ اللہ کی قسم، جہاں ہم نہیں سوچ سکتے، ماں باپ کی دعائیں ہمیں اس کامیابی تک پہنچا دیتی ہیں اور پہنچاتی رہتی ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں لیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں اور ان کو راضی اور خوش رکھیں۔ والدین کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، ماں کے بارے میں بھی ویڈیو ہے، ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ادھر ادھر لوگوں کی منتیں، لوگوں کی سماجتیں کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں۔ اتنی خوبصورت زندگی، اتنی خوبصورت سبق ہمیں اس سے ملتے ہیں کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو سکون اور کامیابی ہمیں ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔